وہ جنگل بہت خوبصورت تھا۔ اس جنگل میں مختلف قسم کے پرندے رہتے اور ہر پرندہ دوسرے پرندے سے کئی زیادہ خوبصورت ہوتا۔ ایسے ہی وہ تمام پرندے مل کر بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن طوطا سویٹی چڑیا کے پاس آتا ہے۔ چڑیا آپی، میں آپ کے پاس آیا تھا کہ میں اپنی بہن کے گھر گیا تھا کل ساتھ والے جنگل میں۔ وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے جنگل کے پرندے تو ہر مہینے کہیں نہ کہیں اکٹھے گھومنے جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ہمیں تو بہت عرصہ ہو گیا ہے، ہمارے جنگل کے پرندے تو کہیں گھومنے نہیں گئے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم ساتھ والے جنگل میں جو جھیل ہے اس کے اوپر جائیں اور سب مل کر انجوائے کریں اور پکنک کی طرح پکنک منائیں۔ پلیز سویٹی آپی، آپ تمام پرندوں کو لے کر چلیے نا، ہم بہت انجوائے کریں گے۔ لیکن طوطے بھیا، جھیل تو بہت دور ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا، پورا ایک دن اور پوری ایک رات لگ جاتی ہے رستے میں۔ کوئی بات نہیں سویٹی آپی، ہم رات دوسرے جنگل میں رہ لیں گے اور پھر جھیل دیکھ کر اگلے ہی دن ہم واپس لوٹ آئیں گے۔ میں اکیلا ہی نہیں جانا چاہتا، باقی تمام پرندے جنگل کے جانا چاہتے ہیں جھیل دیکھنے۔ ٹھیک ہے طوطے بھیا، اگر آپ ضد کر ہی رہے ہیں تو میں کالو کوے کے پاس جا رہی ہوں، کیونکہ کالو کوے کو جنگل کے تمام رستوں کا پتہ ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم اکثر جب بھی اکیلے کہیں جاتے ہیں، کوے کے بغیر تو ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ کوے بھیا، میرے پاس طوطے بھیا آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم نے جھیل دیکھنے جانا ہے ساتھ والے جنگل میں، تو میں آپ کے پاس آئی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ بہت اصرار کر رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کوے بھیا کے پاس جاتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو تمام رستوں کا پتہ ہے نا کوے بھیا۔ سویٹی چڑیا، ایک تو وہ جھیل بہت دور ہے اور دوسرا وہ علاقہ بہت خطرناک ہے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ پچھلے سال میرا بیٹا جگو بھی گیا تھا، پتہ ہے نا کہ کتنی مشکلوں میں پھنس گئے تھے ہم۔ ہاں کوے بھیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جنگل کے تمام پرندے بہت ضد کر رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم تمام پرندے مل کر جائیں گے تو شاید ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ نہیں سویٹی چڑیا، میں نہیں جاؤں گا، وہ جنگل بہت خطرناک ہے، اگر جانا ہے تو تم خود ہی جاؤ اس پاگل سے کام کے لیے۔ کوے بھیا پلیز آپ چلیے نا ہمارے ساتھ۔ سویٹی چڑیا، میں نے کہہ دیا نا ایک دفعہ، اگر تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ۔ اور پھر سویٹی چڑیا بہت اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور سویٹی چڑیا واپس آ جاتی ہے۔ تمام پرندے سویٹی چڑیا کا بہت بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ کالو کوا تو نہیں مانا۔ دیکھ لو، اگر تم نے جانا ہے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، کیا تم نے جانا ہے؟ ہاں ہاں، جانا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، سب پرندے تیار ہو جاؤ، کوئی بھی اپنے گروہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جائے گا، ہمیں اکٹھے سفر کرنا ہے، اور ہاں، کھانا بھی ہم اکٹھا ہی کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر تمام پرندے مل کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اڑتے اڑتے وہ بہت دور نکل جاتے ہیں اور پھر وہ بہت تھک جاتے ہیں۔ ایسے ہی شام ہو جاتی ہے اور تمام پرندے ایک جگہ پر آرام کرتے ہیں۔ اب تمام پرندے اپنا اپنا دانہ کھا لیں اور تمام پرندے یہاں پر اکٹھے ہو جائیں۔ اور پھر تمام پرندے اپنا کھانا کھا کر واپس اسی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ طوطے بھیا اور باقی تمام پکشیوں، میری بات غور سے سنو، آج چاند کی روشنی بہت زیادہ ہے اور اس لیے ہمارا سفر بھی آسان رہے گا، اس لیے ہمیں بنا آرام کیے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ اور پھر تمام پرندے مل کر اپنا سفر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور جلد ہی وہ کالے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ پکشیوں، سامنے مجھے کوئی پرندہ دکھائی دے رہا ہے، مجھے اس سے رستے کے بارے میں کچھ پوچھ لینا چاہیے۔ اور پھر تمام پرندے آسمان سے نیچے اترتے ہیں۔ اے اجنبی رحم دل پرندے، ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے، مغرب والے جنگل میں، کیا ہم ٹھیک جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن تم نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟
ہم نے وہاں پر جھیل دیکھنے جانا ہے۔ ہم تمام پرندے بہت اداس تھے کچھ دنوں سے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم تمام پرندے مل کر جھیل دیکھنے جاتے ہیں۔ اچھا، پانی پینا، دانا کھانا، کالے پھول کے پاس مت جانا۔ کالے پھول کے پاس جو جائے سب کو وہ پتھر کا بنائے۔ کیا؟ یہ آپ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، پتھر کا جو بن پائے جھیل کے پانی میں پھر وہ نہائے، تبھی وہ پھر اڑ پائے۔ اور ایسا کہتے ہوئے وہ اجنبی پرندہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ پرندہ کہاں چلا گیا؟ تمام پرندے بہت حیران ہو جاتے ہیں اور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر وہ تمام پرندے پھر سے اڑ جاتے ہیں اور جلد ہی وہ جھیل والے جنگل میں جھیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جنگل بہت خوبصورت تھا، وہاں پہ بہت اچھے اچھے پھول کھلے ہوئے تھے اور جھیل کا پانی روانی سے بہہ رہا تھا۔ منظر ایسے لگ رہا تھا مانو جنت ہو۔ تمام پرندے وہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ صبح بہت خوشگوار اور روشن تھی۔ تمام پرندے اتنا لمبا سفر کر کے بہت تھکے ہوئے تھے۔ وہ وہاں پہ بہت اچھے سے آرام کرتے ہیں، جھیل سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور وہاں پہ بہت سے پھل تھے۔ تمام پرندے پیٹ بھر کے تمام پھل کھاتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں۔ طوطے بھیا، آپ سچ کہہ رہے تھے، یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اور پھر تمام پرندے مل کر وہاں پہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور جھیل سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ ان تمام پھولوں میں ایک کالے رنگ کا پھول ہوتا ہے اور ایسے ہی باتیں کرتے کرتے طوطا اس کالے پھول کے پاس جاتا ہے اور نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ وہ اس پھول کی ایک پنکھڑی کو توڑ لیتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کالے پھول کی ایک پنکھڑی کو توڑتا ہے تو وہ تمام پرندے پتھر کے بن جاتے ہیں۔ شاید یہ کوئی جادوئی پھول تھا، شاید یہ وہ پھول تھا جس کے بارے میں ان تمام پرندوں کو اس اجنبی جادوئی پرندے نے کچھ کہا تھا، جس کے چھونے کی وجہ سے وہ تمام پرندے پتھر کے بن گئے تھے۔ کوی 2 دن بیت گئے تمام پرندوں کو ساتھ والے جنگل میں جھیل پہ گئے ہوئے۔ تمہیں پتا ہے کہ ایک پرندہ بھی لوٹ کے واپس نہیں آیا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ کیا تمام پرندے جھیل پر گئے ہیں؟ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تمام پرندوں کے گھونسلوں کو صاف کر دینا تھا اب تک۔ ارے اسی لیے تو تمہیں بتایا نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں تمام پرندوں کی وجہ سے۔ تم مجھے اور پریشان مت کرو۔ اور ہاں، میں جا رہا ہوں تمام پرندوں کے پیچھے۔ تم ایسا کرو کہ جگو کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ نہیں کالو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ دیکھو کوی، رستہ بہت لمبا ہے، رستے میں مجھے تم ذرا بھی پریشان مت کرنا۔ ٹھیک ہے کالو، زیادہ ایکٹنگ مت کرو۔ اور پھر کالو کوا اور کوی مل کر تمام پرندوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کالو کوا اور کوی پورا دن اڑتے ہیں۔ کالو، اب برا نہ ماننا، پورا دن بیت گیا ہمیں اڑتے اڑتے، اب میں بہت تھک چکی ہوں۔ ہمیں تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے، بس تھوڑی دیر ہی۔ اور پھر وہ دونوں 2 درختوں کے اوپر آرام کرتے ہیں۔ بس تھوڑا سا ہی آرام کرنے کے بعد کالو کوا کوی سے کہتا ہے، کوی، سفر بہت زیادہ ہے ابھی، ہمیں جھیل تک پہنچنے کے لیے پوری رات سفر کرنا ہوگا، ہمیں اڑنا ہوگا پوری رات۔ اور پھر وہ دونوں پھر سے اڑتے ہیں اور جھیل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اڑتے اڑتے وہ کالے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جنگل بہت خوفناک تھا، رات کی آخری گھڑی تھی۔ کوی، یہ جنگل بہت خطرناک ہے اور کالا جنگل ہے۔ اس جنگل کے رستے بہت خطرناک ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی سے رستے کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے۔ وہ دیکھو، کوئی اجنبی پرندہ ہے، مجھے اس سے رستے کا پوچھ لینا چاہیے۔ اور پھر کالو کوا اور کوی مل کر اس اجنبی پرندے کے پاس جاتے ہیں۔ اجنبی پرندوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ اے اجنبی رحم دل پرندے، ہمارے جنگل کے بہت سے پرندے مل کر مغرب والے جنگل کی طرف جھیل دیکھنے گئے تھے،
2 दिन बीत गए लेकिन अभी तक उनमें से एक परिंदा भी वापस नहीं लौटा। हमें बहुत परेशानी है उनकी, इसलिए हम उनके पीछे उनका पता करने जा रहे हैं। दाना खाना, पानी पीना, काले फूल के पास मत जाना। काले फूल के पास जो जाए उसको वो पत्थर का बनाए। जो भी परिंदा पत्थर का बन जाए, झील के पानी में फिर वो नहाए, तभी वो अच्छे से उड़ पाए। ऐसा कहते हुए वो अजनबी परिंदा गायब हो जाता है। ये किस तरह का परिंदा था और इतनी अजीब बातें कर रहा था? हाँ कवि, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। और फिर कालू कौवा और कवि फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। सुबह होते ही कालू कौवा और कवि झील के पास पहुंच जाते हैं और तमाम परिंदों को पत्थर का बने देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारे जंगल के तमाम परिंदे पत्थर कैसे बन गए? कवि, वो अजनबी परिंदा क्या कह रहा था? क्या तुम्हें कुछ याद? कह रहा था कि जो परिंदा पत्थर का बन जाए, नदी के पानी में वो खूब नहाए, तभी फिर वो अच्छे से उड़ पाए। और फिर कालू कौवा और कवि नदी से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर तमाम परिंदों के ऊपर डालते हैं और तमाम परिंदे होश में आ जाते हैं। तमाम परिंदे होश में आकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कालू कौवा और कवि तमाम परिंदों को बताते हैं कि कैसे वो पत्थर के बन गए थे और उन्होंने झील से पानी लेकर उन्हें होश में लाया है। और फिर तमाम परिंदों को याद आता है कि वो कैसे पत्थर के बन गए थे। कालू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो शायद हम बच ना पाते। और फिर तमाम परिंदे बहुत हंसी खुशी अपने जंगल की तरफ वापस लौट जाते हैं।